بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 36 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مرفوعات میں سے جو تیسری قسم مبتدا ہے اس کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها المبتدأ والخبر فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام رافعة لظاهر، مثل زيد قائم وما قائم الزيدان وأقائم الزيدان، فإن طابقت مفردا جاز الأمران۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبْرُ، اور مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر بھی ہیں۔ فَالْمُبْتَدَأُ هُوَ الْاسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، پس مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظی سے خالی ہو، اس حال میں کہ مسند الیہ بھی ہو۔ اب الصفة الواقعة بعد حرف النفی او الف الاستفهام رافعة لظاہر، یا مبتدا وہ صفت کا صیغہ ہے جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو، مثل زید قائم وما قائم الزیدان وقائم الزیدان، جیسے زید قائم پہلی مبتدا کی قسم کی مثال ہے، وما قائم الزیدان وقائم الزیدان، فإن طابقت مفردا جاز الامران، پھر اگر صیغہ صفت اس میں ظاہر کے ساتھ مفرد ہونے میں برابر ہو گیا تو اس میں دونوں طریقے جائز ہیں۔ آج کے درس کے اندر 5 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات، مبتدا کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ دوسری بات، صاحب کتاب کا مبتدا اور خبر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ۔ تیسری بات، المجرد اور العوامل پر جو اشکالات ہیں ان کے جوابات۔ چوتھی بات، مبتدا کی دوسری قسم کی تعریف، فوائد اور قیود۔ اور پانچویں بات، صیغہ صفت کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم۔ چلتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ مبتدا ابتداء یبتدئ ابتداء باب افتعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے شروع کیا ہوا، چونکہ جہاں مبتدا ہوتا ہے تو بات وہیں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اور اس میں پھر خصم کے قانون کے جاری کر کے مبدع بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نحویین کی اصطلاح میں مبتدا کی جو تعریف ہے وہ صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے اپنی عبارت میں خود ذکر کی ہے۔ فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیة مسندا الیہ، یعنی مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یعنی خبر کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہو۔ پھر جو اس میں جو اسم ہے، اسم کی 2 قسمیں، ایک اسم حقیقی ہے اور دوسرا اسم تاویلی ہے۔ حقیقی کی مثال زید قائم، اور اس میں تاویلی کی مثال قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی اس آیت میں دیکھیے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں دیکھیے ان مصدریہ ہے، تصدقوا فعل مضارع ہے، اس فعل مضارع کو اس نے مصدر کی تعویل میں کیا ہے، اور یہ مصدر کی تعویل کے اندر یہ مبتدا ہے اور خیر لکم اس کی خبر ہے۔ اب مبتدا اور خبر کو دوسری جو بات ہے، صاحب قافیہ نے دونوں کو ساتھ کیوں ذکر کیا؟ تو ان دونوں سے صاحب کتاب
رحمہ اللہ نے مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم کو بیان کیا ہے دوسری قسم کو بیان کرنے کے بعد، تو ان دونوں کو ذکر اکٹھے اس لیے کیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جہاں مبتدا ہوگا وہاں خبر ضرور ہوگی، جہاں خبر ہوگی وہاں مبتدا ضرور ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں عامل معنوی میں شریک ہے، ان دونوں کا عامل لفظی نہیں ہوتا، معنوی ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اب مبتدا اور خبر کے عامل میں اختلاف ہے کہ اس کا عامل کیا ہے۔ بصریین کا مذہب تو وہی ہے جو بیان ہوا کہ عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، اور صاحب کتاب رحمہ اللہ کے ہاں یہی پسندیدہ ہے۔ علامہ زمخشری اور ان کے متبعین کا مذہب یہ ہے مبتدا کا عامل تو معنوی ہوتے ہیں، اور وہ معنوی عامل کیا ہے؟ ابتدا، لیکن خبر کا عامل لفظی ہوا کرتے ہیں، اور وہ لفظی عامل کون سا ہے؟ وہ مبتدا ہے، کہ مبتدا اس میں عامل ہوتا ہے اور خبر مبتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے۔ تیسرا مذہب شیخ رضی اور ان کے متبعین کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں مبتدا اور خبر دونوں ایک دوسرے میں عمل کر رہے ہیں، تو گویا دونوں کے یعنی مبتدا اور خبر کے عامل لفظی ہیں۔ مبتدا خبر میں عمل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے خبر کو رفع مل رہی ہے، اور خبر مبتدا میں عمل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے مبتدا کو رفع مل رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیے فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیة مسندۃ الیہ۔ مبتدا کی اس تعریف کے اندر فالمبتدأ معرف ہے، هو الاسم سے لے کر مسندۃ الیہ تک یہ پوری عبارت اس کی تعریف ہے۔ هو الاسم جنس کے درجے میں ہے جو ہر قسم کے اسماء کو شامل ہے۔ جب فرمایا المجرد عن العوامل اللفظیہ، یہ پہلی فصل ہے، اس کے ذریعے سے وہ اسماء خارج ہوگے جن میں عوامل لفظیہ عمل کر رہی ہوں، جیسے افعال ناقصہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل، کہ ان کا اسم اور خبر۔ بلکہ آپ یوں کہہ دیں مبتدا و خبر کے علاوہ سارے اسماء خارج ہوگے۔ المسند الیہ یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے سے خبر اور مبتدا کی قسم ثانی خارج ہو گئی ہیں، اس لیے کہ وہ مسند ہوتے ہیں، مسند الیہ نہیں ہوتی۔ اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ المجرد اور العوامل پر ایک اشکال ہے، اس کا جواب ہے۔ صاحب کتاب نے مبتدا کی تعریف میں یوں فرمایا هو الاسم المجرد۔ المجرد باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی خالی کیا ہوا یا خالی کیا گیا۔ اس سے مظاہر یہ معلوم ہوتا ہے مبتدا پر پہلے عامل لفظیہ داخل تھے، بعد میں اس کو ان سے خالی کر دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جی، ایسی بات نہیں، پہلے سے بھی اس پر عوامل لفظیہ داخل نہیں تھے، لیکن داخل ہونے کا امکان تھا، تو امکان کو وجود کا درجہ دے کر المجرد فرمایا۔ جیسے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے اور اس کو وجود کا درجہ دے کے فرما دیتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی کنواں کھود رہا ہو، اور یا کنویں کے بارے میں وہ کام کروا رہا ہو، کھدوا رہا ہو کہ کنواں کھودے، کام کرنے والوں سے کہے ضیقوا فم البئر، کہ جو کنویں کا منہ ہے اس کو تنگ کر لو۔ حالانکہ ابھی تک کام شروع بھی نہیں ہوا، لیکن امکان تھا کہ شروع سے یہ لوگ اس کا منہ بڑا بنا دیں گے، تو اس امکان کو وجود کے درجے میں لے کر پہلے سے احتیاطاً کہہ دیا ضیقوا فم البئر۔ دوسرا اشکال العوامل پر ہے کہ جمع کا صیغہ ہے جس کے تحت کم سے کم 3 افراد ضرور ہوا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مبتدا کا 3 عوامل لفظیہ سے خالی ہونا ضروری ہے، 1 یا 2 عامل اس سے اگر پہلے ہو تو خیر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے العوامل پر الف لام جنسی ہے، جمع کا صیغہ ضرور ہے لیکن اس پر الف لام جنسی ہے۔ جب جمع کے صیغے پہ الف لام جنسی داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے العوامل اگرچہ لفظی طور پر جمع ہے
لیکن حقیقت میں جمع نہیں رہا۔ اب آگے دیکھیے، الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی او الف الاستفہام رافعۃ لظاہر۔ اس عبارت میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی کیا ہے؟ ہر صیغہ صفت، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، جو حرف نفی کے بعد یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو اور وہ اس میں ظاہر، چاہے وہ حقیقی ہو یا حکمی، ان کو رفع دے رہا ہو تو یہ مبتدا کی دوسری قسم بنے گی، جیسے ما قائم الزیدان و اقائم الزیدان۔ رافعۃ لظاہر میں رافعۃ جو ہے یہ الواقعۃ جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے اس کی ضمیر فاعل سے یہ حال ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اب مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف میں چند باتیں انہوں نے ذکر کی۔ پہلی بات، حرف نفی۔ حرف نفی سے کیا مراد ہے؟ حرف نفی سے ما اور لا دونوں مراد ہیں، اور حرف استفہام سے حمزہ، حل، ما اور من مراد ہیں۔ دوسری بات، مبتدا کی مذکورہ قسم ثانی کے لیے یہ شرط لگانا کہ وہ صیغہ صفت ہو، حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، یہ شرط صرف صاحب کتاب کے ہاں ہے، ورنہ امام سیبویہ رحمہ اللہ کے ہاں اس شرط کے بغیر بھی مبتدا کی قسم ثانی بن سکتی ہے، لیکن ایسا کرنا ان کے ہاں کبھی اور ناپسندیدہ ہے۔ البتہ امام اخفش اور کوفیین رحمہم اللہ کے ہاں ایسا کرنا صرف یہ نہیں کہ جائز ہے بلکہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ شرح جامی کے اندر آئے گی۔ تیسری بات، رافعۃ لاسم ظاہر۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسم ظاہر جو صیغہ صفت کے بعد ہو یہ اس کو رفع دے رہا ہو، وہ چاہے حقیقتاً اسم ظاہر ہو جیسے ما قائم الزیدان و قائم الزیدان، یا حکماً اسم ظاہر ہو، یعنی کوئی ضمیر مرفوع منفصل اس کے بعد آ رہی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ تو ان دونوں صورتوں میں، یہاں دیکھیے اراغب، راغب صیغہ صفت ہے، حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے، اور انت ضمیر منفصل ہے، تو ان دونوں صورتوں میں صیغہ صفت آنے والے اسم کو رفع دے گا، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہو رہا ہے۔ رافعۃ لاسم ظاہر سے دوسری یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس اسم میں اقائمان الزیدانی اور اقائمون الرجال وغیرہ داخل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسم ظاہر کے بجائے ان کے اندر مستتر ضمیر فاعل ہے، اس کو رفع دے رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ شبہ کرے یہاں الزیدان اور الرجال دونوں مرفوع ہیں اور بظاہر صیغہ صفت کے علاوہ کوئی دوسرا عامل رافع نظر نہیں آ رہا، تو یہ دونوں اسی کی جگہ مرفوع ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو صیغہ صفت نے رفع نہیں دی ہے، اس لیے کہ اگر وہ ان کو رفع دیتا تو اقائمانی اور اقائمون تثنیہ و جمع کے صیغے نہ ہوتے بلکہ مفرد ہوتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد کی صورت میں آئے گا، جبکہ یہاں دونوں تثنیہ اور جمع کی صورتوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اس میں پانچویں بات، مبتدا کی قسم اول اور ثانی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرق ہے دو طریقوں سے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مبتدا کی قسم اول خود یعنی عامل مانوی کا معمول ہوتے ہیں، جبکہ قسم ثانی خود عامل ہوتے ہیں، اور مبتدا کی قسم اول مسند الیہ ہوتی ہے جبکہ قسم ثانی مسند ہوتی ہے۔ پانچویں اور آخری بات، فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ۔ یہاں سے صاحب کتاب فرما رہے ہیں اگر صیغہ صفت بعد والے اسم ظاہر کے ساتھ مفرد ہونے میں موافق ہو جائے، یعنی صیغہ صفت بھی مفرد ہو اور اسم ظاہر بھی مفرد ہو، جیسے اقائم زیدن،
تو اس میں دو طریقوں سے ترکیب جائز ہے۔ پہلی یہ کہ صیغہ صفت کو مبتدا کا قسم ثانی بنانا اور اس میں ظاہر کو اس کے لیے فاعل بنا کر قائم مقام خبر کے کرنا۔ دوسری ترکیب صیغہ صفت کو خبر مقدم بنانا اور اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر بنانا۔ اس صورت کے علاوہ دو صورتیں اور بھی بن سکتی ہے۔ صیغہ صفت مفرد ہو اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو، جیسے اقائم الزیدان اور اقائم الرجال، تو ایسی صورت میں متعینہ طور پر صیغہ صفت کو مبتدا کی قسم ثانی بنا دیں گے اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع اس کے لیے فاعل ہوگا جو کہ خبر کا قائم مقام بنے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ صیغہ صفت بھی تثنیہ یا جمع کی صورت میں ہو اور اس میں ظاہر بھی تثنیہ یا جمع کی صورت میں ہو، جیسے اقائمان الزیدان اقائمون الرجال، تو ایسی صورت میں صیغہ صفت خبر مقدم ہوگا اور اس میں ظاہر مبتدا مؤخر بنے گا۔ اب صیغہ صفت سے مراد کیا ہے؟ صفت کے صیغے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو حقیقتاً صفت کے صیغے ہوں یا جو مشتق ہو، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تفضیل، صفت مشبہ کے صیغے۔ دوسرے وہ جو حکماً صفت کا صیغہ ہو یا وہ مشتق کے حکم میں ہو، جیسے کسی بھی اسم جامد کے آخر میں جب یائے نسبتی لگا دی جائے تو حکماً صفت کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے اقریشی زید۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ خبر کی تعریف کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔